بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ایک شخص تھا، بہت ہی دانا شخص تھا۔ آج کل تو دانا قسم کے لوگ نہیں ملتے، لیکن میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں وہ بہت ہی پیسوں والا تھا۔ پیسہ اللہ نے بڑا دیا تھا اس کو پتا تھا کہ میری اولاد نااہل ہے، پیسہ میں نے کمایا ہے، عاشی یہ کریں گے، جواب مجھے دینا پڑے گا۔ خیر اب تو لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں کہ کیا بنے گا، کوئی فکر ہی نہیں، بس یہی فکر ہے کہ اولاد کے لیے جمع کیے جاؤ، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے بس اولاد کے لیے جمع کیے جاؤ۔ لیکن وہ دانا شخص ایسا نہیں تھا، اس کے کسی اللہ والے سے تعلقات تھے، ان سے محبت تھی، سنگت تھی، یاری میں اثر تھی۔ وہ سمجھ گیا، اس کو اس کی فکر تھی۔ اس نے ایک کاغذ قلم منگوایا، مرنے سے پہلے اس نے ایک وصیت لکھی، اس کو لکھ کر لفافے میں بند کر دیا۔ پھر ایک اور کاغذ منگوایا، اس کو بھی لکھا اور پھر اس کو بھی لفافے میں بند کر دیا۔ جو پہلی نصیحت لکھی تھی اس لفافے پر لکھا، جب سب لوگ میرے مرنے کے بعد میرے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، اس کو اس وقت پڑھنا۔ دوسرے لفافے پر لکھا، اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے۔ وقت آ گیا، بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امیر آدمی تھا، ہر بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اب جنازہ جب پڑھنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے، امام صاحب نے نیت کروا لی، یعنی جنازہ اب تیار تھا۔ وہ جو اس دانا شخص کا یعنی چودھری صاحب کا بڑا لڑکا تھا، آ کر امام صاحب کو کہتا ہے، حضرت ابا جی نے 2 وصیتیں لکھ گئے تھے، ایک پر لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ تو اب سارے آ گئے ہیں، اب جنازہ ہونے ہی والا ہے، آپ مہربانی کر کے اسے پڑھ دیں۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا اور پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور نہ پڑھیں تو میرے سارے پیسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ بس پھر کیا تھا، سب ٹھہرے دنیا دار لوگ۔ مفتی ہونے میں تو ہمیں کوئی کمی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی دیر لگتی ہے، ضرورت کے مطابق مسئلہ تو گھڑ لیتے ہیں۔ پاس ہی سب نے مسئلہ گھڑ لیا، نماز جنازہ تو جی فرض کفایہ ہے، کون سا اسے سب پر پڑھنا لازم ہے، چند لوگ اگر پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وہ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یوں سارے نکل گئے۔ اب رہ گئے مولوی صاحب اور چودھری صاحب کے بیٹے۔ چودھری صاحب کے لڑکوں نے کہا، یہ کیا عجیب تماشا ہے، پیسہ ہمارے باپ کا ہے، لے کر سارے گاؤں والے جا رہے ہیں، اب سارا تو ہمیں نہیں مل سکتا کیونکہ ابا جی وصیت ہی ایسی لکھ گئے، تھوڑے سے تو ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ پھر کیا ہوا، بیٹے بھی نکلے اور پیسہ لینے والوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ جان دیواری ڈراؤنا بنیو تے ڈردے مارے ہتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں اج تیرے کر دے۔ آج ماں مر جائے تو بیٹیاں بھی ماں کو غسل دینے کو تیار نہیں، باپ مر جائے تو بیٹے بھی باپ کو غسل دینے کو تیار نہیں۔ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے مردے کو ہاتھ نہیں لگانا، ساری زندگی اس نے تجھے نہلایا ہوگا، ایک دفعہ کا تو قرض ادا کر دے، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی، سب کو ڈر لگتا ہے۔ ساری زندگی ماں باپ کے پیسوں پر عیاشی کی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگو، سب سیکھو، موت برحق ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھاؤ، مولوی کے لیے تو وہ باپ نہیں، وہ ماں نہیں، لیکن اگر سامنے میت پڑی ہو ماں کی اور بیٹا مصلے پر کھڑا ہو تو دل سے آواز نکلے، ضرور اب معافی ملے گی۔ مولوی صاحب کے لیے تو وہ کام ہے، اس کو کام سمجھ کر اسے کرنا ہے، لیکن جب بیٹا کھڑا ہوگا وہ کام نہیں ہوگا، وہاں محبتوں کے سلسلے ہوں گے۔ یہاں جتنے ابے سن رہے ہیں ان سے عرض ہے، سکھاؤ انہیں، اپنے لیے کچھ کر جاؤ مرنے سے پہلے، ان کی انگلی پکڑ کر مسجد لے آؤ، سکھاؤ انہیں، مہربانی کر کے انہیں سکھاؤ۔ اب وہ سارے پیسے لینے کے لیے کھڑے ہیں، مولوی صاحب حیران و پریشان، کیسا وقت آ گیا ہے بھائی، باپ مرا پڑا ہے،
ارے وہ تو ٹھہرے گاؤں والے، یہ تو بیٹے ہیں۔ اب مولوی صاحب اکیلے کھڑے تھے، اتنی دیر میں 3 ملنگ یعنی اللہ والوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ دیکھا جنازہ تیار ہے، سوچا سفر کرنا ہے لیکن تھوڑی دیر ہو جائے گی تو خیر ہے، مفت کی نیکی ہے، چلو جنازہ پڑھ لیتے ہیں، ایک مسلمان بھائی کا حق بھی ادا ہو جائے گا، آؤ جنازہ پڑھتے ہیں۔ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، مولوی صاحب اور میت اور دور ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ مولوی صاحب زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ جو لوگ میرے جنازے پر آئیں اور نہ پڑھیں تو میرے سارے پیسے ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ سارے وہ بدبخت ہیں جنہیں نیکی نہیں چاہیے، پیسے چاہیے۔ انہوں نے پوچھا چودھری صاحب کے وارث نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا وہ بدبخت اولاد بھی وہیں کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا آپ جنازہ پڑھائیں، جہنم میں جائیں یہ سارے، ہم پڑھتے ہیں جنازہ۔ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ ہو گیا نا تو چودھری صاحب کا بڑا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ابا جی نے 2 وصیتیں کی تھی، ایک آپ نے پڑھ لی ہے، آپ نے جنازہ بھی پڑھایا ہے، اب بس ہم جا کر پیسے بانٹتے ہیں، جبکہ دوسری وصیت پر لکھا ہے اسے اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے، مہربانی فرما کر یہ دوسری وصیت بھی پڑھ دیں۔ جب وصیت کو کھولا گیا، اسے پڑھا گیا تو لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، اب میرے سارے پیسے ان لوگوں میں بانٹے جائیں جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ دنیا داروں آپ لوگوں سے بھی ایسا ہی ہونا، تو نے رب تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا سے تعلق جوڑا ہے، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ رب تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔